بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ تعلیمات اولیاء نقشبند میں آج ہم ذکر خیر کریں گے حضرت سیدنا علاء الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ تعالی مرکزہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کے علمی روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کے سینوں کو مستفیض فرمائے۔ یقیناً حضرت سیدنا علاء الدین عطار نور اللہ تعالی مرکزہ کا نامی اسم گرامی اور آپ کی ذات بالا صفات سلسلہ عالیہ نقشبند میں ایک بہت اونچا آپ کا نام ہے، بہت فضیلت والی ہستی ہیں آپ، اور ایک خاص مقام اور رتبہ آپ کو حاصل ہے۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ آپ حضرت سیدنا شاہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض یافتہ بھی ہیں، اور حضرت سیدنا شاہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے داماد بھی ہیں۔ دونوں نسبتوں کی وجہ سے ایک خاص مقام ان کو حاصل ہے۔ علاء الدین، دین کی فوقیت، بڑائی، مرتبہ، اونچا ہونا، اس لحاظ سے آپ کا نام کا معنی بنتا ہے دین کی بڑائی، دین کی فوقیت، مطلب دین کی تعلیمات کو آگے پہنچانے کے لحاظ سے اور دین میں ایک خاص اونچا مقام رکھنے والی شخصیت۔ عطار یہ جو خوشبوؤں کو فروخت کرتے ہیں، یہ ان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مطلب یہ کہ حضرت علاء الدین عطار اطاعت رسول، عشق رسول، معرفت کی جو خوشبوئیں ہیں یہ فروخت کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو۔ اطاعت رسول اور اطاعت خداوندی سے یہ لوگوں کے دلوں کو منور و معطر فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا علاء الدین عطار نور اللہ تعالی مرکزہ بچپن میں والد گرامی کا وصال جب ہوا تو شروع سے ہی آپ کا جو ذہن تھا اور آپ کا دل وہ دین کی محبت کے ساتھ روشن و منور تھا۔ ابتدائی حالات میں آپ نے دین کو سیکھنے کے لیے آپ اپنے گھر سے رخصت ہوئے۔ شریعت کا علم اور علم ظاہری کے حصول کے لیے آپ اپنے گھر سے رخصت ہوتے ہیں، اور ادارہ مدرسہ میں جا کر آپ انتہائی عجز، انکساری اور دل لگی کے ساتھ آپ علم دین کو سیکھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ شاہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شروع سے ہی انہوں نے آپ کی ظاہری اور باطنی کیفیت کو دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے حضرت شاہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ صاحبہ مرحومہ مغفورہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کو فرمایا کہ جب آپ کا بچہ جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، آپ نے مجھے اطلاع دینی ہے۔ آپ کی والدہ صاحبہ نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ تو ایک دن حضرت شاہ نقشبند بخاری خود مدرسہ کے اندر تشریف لے کر گئے، اس ادارہ کے اندر جہاں پر حضرت خواجہ علاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم ظاہری کو سیکھ رہے تھے۔ اور آپ کی کیفیت کیا تھی کہ ایک انتہائی سادہ سا لباس آپ نے زیب تن فرمایا، اور اینٹ کا سرہانہ انہوں نے ادارے کے اندر، مدرسے کے اندر بنایا ہوا تھا، جس پر سر رکھ کر آپ آرام فرماتے تھے۔ خواجہ شاہ نقشبند جیسے ہی اس ادارے کے اندر پہنچے، حضرت علاء الدین کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا۔ شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلی بات حضرت علاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہی فرمائی کہ بیٹا، میں اپنی بیٹی کا جو ہے نا تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تیرے عقد میں دینا چاہتا ہوں، کیا تجھے قبول ہے؟ حضرت علاء الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی آنکھ کو جھکایا شرم کی وجہ سے، اور کہا کہ حضور والا، میں تو انتہائی غریب شخص ہوں، میرے پاس کوئی نعمت، مال و دولت، کوئی درم و دینار نہیں ہے۔ تو وہاں پر حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نے حضرت علاء الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک جو ہے نا تسلی دی، اور فرمایا کہ میری بیٹی کا رزق جو ہے نا وہ تو مقرر و منتخب و متعین ہے اللہ کی طرف سے۔ اگرچہ تم غریب ہو، تمہارے پاس اسباب ظاہری طور پر نہیں ہیں، لیکن جو کچھ میری بیٹی کے حصہ میں اللہ کریم جل جلالہ نے رزق لکھ دیا ہے وہ میری بیٹی کو نصیب ہوتا رہے گا، میری بیٹی کو وہ رزق ملتا رہے گا۔ اس کے بعد حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علاء الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کر دیا۔ ظاہری بات ہے پھر رشتہ ہو گیا، آپ کے داماد بنے، تو ایک خاص جو ہے نا قرب نصیب ہوا۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خاص توجہ فرمائی حضرت علاء الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر۔ پھر ایک خاص مقام یہ بھی دیا کہ شاہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں آنے والے کثیر تعداد میں جو متعلقین محبین تھے
عقیدت مند جو تھے انہوں نے وہ سارے حضرت علاء الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سپرد کر دیے اور فرمایا کہ بیٹا اب تو نے جو ہے نا ان کی تربیت بھی کرنی ہے، ان کو طریقت کے، ان کو حقیقت کے، شریعت کے اور معرفت کے اصول اور تصوف کی تعلیمات تو نے ان کو سکھانی ہے۔ تو بہت زیادہ لوگ حضرت شاہ نقشبند نے اپنی زندگی کے اندر حضرت علاء الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے کر دی اور فرمایا کہ بیٹا اب ان پر تم نے خاص جو ہے وہ توجہ رکھنی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ حضرت خواجہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ وصال فرما چکے، آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو آپ کے تمام اصحاب نے، آپ کے دوستوں نے، آپ کے عقیدت مند محبین، ان سب نے آپ کی وفات کے بعد حضرت سیدنا علاء الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پہ وہ دست بیعت ہوئے، ان کے مرید ہو گئے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، حضرت خواجہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں وہ شخص اور آپ کے وہ مرید اور آپ کے وہ محب جن کو حضرت خواجہ پارسا کہا جاتا ہے، جن کے بارے حضرت شاہ نقشبند نے فرمایا تھا کہ جس نے میری زیارت کرنی ہو وہ حضرت خواجہ پارسا کو دیکھ لے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد بھی حضرت خواجہ پارسا جیسی عظیم الشان ہستی نے بھی حضرت علاء الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنا پیشوا اور اپنا امام تسلیم کر لیا۔ حالانکہ بظاہر خواجہ پارسا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی عام شخصیت تو نہیں تھی، وہ صرف کوئی حضرت شاہ نقشبند سے محبت کرنے والے نہیں تھے، صرف عالم نہیں تھے، صرف عامل نہیں تھے۔ حضرت شاہ نقشبند نے اپنی زندگی میں ان کو یہ مقام دیا کہ آپ نے لوگوں میں فرمایا تھا جس نے شاہ نقشبند کی زیارت کرنی ہو وہ حضرت خواجہ پارسا کی زیارت کر لے۔ خواجہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد خواجہ پارسا رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسند پہ نہ چوڑے ہو کے نہیں بیٹھ گئے کہ اب شاہ نقشبند نے مجھے بڑی شان عظمت عطا کی تو لہٰذا اب میں ہی اس مسند کو سنبھالوں گا، ہرگز ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے بھی حضرت علاء الدین عطار نور اللہ تعالی مرکزہ کو اپنا امام، اپنا پیشوا جو ہے نا تسلیم کیا۔ اور صرف یہی وجہ تھی کہ خواجہ پارسا کہتے جس کو میرے شیخ نے اتنا مقام دیا، حتیٰ کہ اپنی بیٹی تک ان کے عقد میں دے دی، جس کو میرے شیخ نے اتنی منازل طے کروائیں، جس کو میرے شیخ نے اتنا مقام دیا۔ خواجہ پارسا کہتے ہیں میں کون ہوتا ہوں اس ہستی کی شان کا انکار کرنے والا، لہٰذا جس کی میرے شیخ نے عزت کی ہے، خواجہ پارسا کہتے ہیں میں اس شخص کی عزت بھی کروں گا، اس کی تکریم بھی کروں گا، اس کی تعظیم بھی کروں گا۔ تو یہ ایک انداز طریقت میں یہ بھی اصول ہے کہ ہر وہ شے جس سے شیخ کو محبت ہوتی ہے، جس کو شیخ نے دنیا میں عزت دی ہو، اس شیخ کے مریدین، متعلقین، محبین، مریدین بھی اس سے پیار بھی کرتے ہیں، عقیدت بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، اس کی تعظیم بھی کیا کرتے ہیں، اس کی جو ہے تعظیم بھی کیا کرتے ہیں، اس کی تکریم بھی کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت علامہ علاء الدین عطار نور اللہ تعالی مرکزہ کے ملفوظات میں سے چند اقوال انتہائی بہترین جو سیکھنے کے لحاظ سے ہیں، جو پڑھنے کے لحاظ سے ہیں، یقیناً اس میں ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ریاضت سے مقصود جو ہے وہ تعلقات جسمانیہ کی نفی اور عالم ارواح کی طرف مکمل توجہ کرنی ہے۔ جسم کے تمام تعلقات سے انسان اپنا تعلق ختم کر دے اور اس کے علاوہ وہ اس کی جو ہے نا کیفیت کیا ہو کہ عالم ارواح میں اس شخص کی جو ہے وہ توجہ پہنچ جائے۔ اور آپ فرماتے ہیں سلوک سے مقصود یہ ہے کہ بندہ اپنے اختیار سے راہ کی رکاوٹ بننے والے تعلقات سے گزرے اور ہر تعلق پر غور کرے۔ جس تعلق کی وابستگی ہمارے دل پر ہو جائے وہ دلوں سے اس دنیاوی جو وابستگی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ دنیا کی کوئی شے جو ہے وہ ہمارے دل پر وابستہ نہ ہو، ہر وہ دنیا کی شے جو ہمارے دل کے ساتھ وابستہ ہونے کی کوشش کرے، اس تعلق کو ختم کر کے دل کو بالکل اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے انوار و تجلیات کو سمانے کے لیے دل کو بالکل صاف کیا جائے۔ دنیا کا کوئی تعلق ہمارے دل میں نہ رہے، اگر تعلق رہے تو فقط رب ذوالجلال جل جلالہ کا ہی تعلق ہمارے دل میں رہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کا چراغ ہی ہمارے دل کے اندر جلے، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی تعلق ہمارے دل کے اندر نہ رہے۔
اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم جل جلالہ کی صفت جباری پر غور کرنے سے انسان کے اندر عاجزی اور توبہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ مطلب رحمان رحیم کا ذکر تو ہم سب سنتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، اس کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں صفت جبار کہ اللہ جبار ہے، اللہ قہار ہے، اللہ بدلہ لینے والا ہے۔ یہ جو صفات ہیں نا جس میں اللہ کریم جل جلالہ کی جبار اور اس طرح سختی کے لحاظ سے احکامات جاری ہیں کہ اللہ تعالیٰ بدلہ لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور انتقام لے گا، اللہ تعالیٰ قہار ہے، اللہ جبار ہے، کہتے ہیں اللہ کی جب یہ اسماء پڑھے جائیں تو اس سے توبہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ سے انسان ڈرتا ہے کہ میں نے بھی کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اپنا عمل پیش کرنا ہے، کہیں اللہ مجھے نہ پکڑ لے، مجھ سے زندگی بھر کے سوالات و جوابات ہوں گے۔ تو اللہ کی ایسی صفات جس کے اندر جبار کا تذکرہ ہو، اس کو پڑھنے سے توبہ کی صلاحیت اور اس کے علاوہ آہوزاری رونے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے آپ فرماتے ہیں جب آدمی اپنے اندر رضا کی جانب میلان رکھے تو اللہ کریم جل جلالہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر رضا کے برعکس میلان ہو تو تضرع زاری اور توبہ استغفار سے جو ہے نا اپنے آپ کو سنبھالے اور یہ والی چیزیں اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں مزارات مشائخ سے اسی قدر فیض حاصل ہوتا ہے جس قدر ان کا اعتقاد ہے۔ مطلب جس طرح ہمارا یقین ہوگا اسی طرح کا فیض نصیب ہوگا۔ کوئی شخص کسی مزار سے فیض کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک ہمارا اعتقاد نظریہ یقین اس اللہ کے ولی کی قبر پر پختہ نہیں ہوگا۔ یقین کامل ہو کہ میں اس اللہ کے ولی کے مزار پر جاؤں گا، مجھے ضرور فیضان نصیب ہوگا، روحانیت نصیب ہوگی، علمی طور پر روحانی طور پر ایک خاص فیض نصیب ہوگا۔ تو جس قدر ہمارا یقین پختہ ہوگا، جس طرح ہمارا یقین مستحکم ہوگا، اسی طرح ہم جس اللہ کے ولی کی قبر پہ چلے جائیں گے ہمیں اسی طرح کا وہاں سے فیضان جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے آپ نے فرمایا تو کب تک مردوں کی قبور کی پرستی کرتا رہے گا، کب تک قبروں پہ جاتا رہے گا اور وہاں پر حاضریاں دیتا رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مردوں کے کام کو اپنا لو، مطلب جو مردہ قبر کے اندر رب کا ولی جو ہے نا دفن ہے اس کے عمل کو بھی اپناؤ۔ فقط ظاہری طور پر حاضری دینا، قبر مبارک پر جانا، ہدیہ ایصال ثواب کرنا، اگرچہ یہ بات اچھی ہے لیکن حضرت علاء الدین عطار نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں مزارات اولیاء سے حقیقی فیضان تب نصیب ہوتا ہے جب بزرگان دین جو مدفون ہیں ان کی تعلیمات پر بھی عمل کیا جائے کہ یہ جو اللہ کے ولی دفن ہیں یہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے، یہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، انہوں نے اپنی زندگی اطاعت خدا بندی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزاری، تو یہ جذبہ لے جانا چاہیے اور وہاں سے یہ تعلیمات لے کر واپس آنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں مشائخ کے مزارات کی زیارت کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ توجہ حق تعالیٰ کی طرف ہو اور مشائخ کی روح کو وسیلہ بنایا جائے، اپنی توجہ اس ذات کی طرف ہو، ان کی ارواح، ان کی مقدس روح ارواح کو اللہ کی بارگاہ میں توسل وسیلہ بنایا جائے۔ یہی حال خلق کے ساتھ تواضع کرنے کا ہے، یعنی ظاہری طور پر خلق کی تواضع کی جائے، مخلوق کی تواضع کی جائے، مگر حقیقت میں وہ اللہ کریم جل جلالہ کے واسطے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ آپ فرماتے ہیں جو ہم نے مخلوق کے ساتھ ایک تعاون کرنا ہے، ان کی مرادوں کو پورا کرنا ہے، تو اس میں بھی یہی ہو کہ ہمارا تعلق مخلوق کی طرف نہ ہو، اگرچہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، ہم ان کی مدد کریں، حقیقتاً اعتقاد یہ ہو کہ جو میں تعاون کر رہا ہوں اس سے میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ پر راضی ہو جائے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں اہل اللہ کی دائمی صحبت سے آخرت کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں صحبت یہ سنت مؤکدہ ہے، فرماتے ہیں ہر روز یا ایک دن کے ناغہ کے بعد ہونی چاہیے۔ یہ ملاقات اولیاء کاملین سے کرنا، بزرگان دین سے کرنا، ہر روز اپنے شیخ سے ملاقات کرو یا ایک دن چھوڑ کر اپنے شیخ سے ملاقات کرو،
اور حضرت علاؤدین عطار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کوئی مرید مرشد سے دور ہے تو 2 یا 3 ماہ کے بعد اپنے احوال بذریعہ خطوط اپنے شیخ اپنے پیر کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے رہے، اس طرح اپنا مرید جو ہے ایک خاص رابطہ اپنے شیخ کے ساتھ رکھے، اپنے شیخ سے تعلق نہ توڑے، 2 یا 3 ماہ کے بعد خطوط کے ذریعے اپنے احوال اپنے شیخ کی بارگاہ میں ضرور پہنچاتا رہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح حضرت علاؤدین عطار نور اللہ تعالی مرکزہ کہتے ہیں قیامت کے روز کہتے ہیں کہ ان کی ظاہری آنکھوں سے اللہ کا دیدار ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا۔ معتزلہ وغیر معتزلہ کہتے ہیں اس مسئلہ کے اندر ابحاث کا شکار رہے، کیا قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا۔ یہ موضوع جو ہے وہ بحث چلتا رہا۔ اہل سنت اللہ کریم جل جلالہ کی دیدار کے قائل ہیں کہ قیامت کے دن ہم اللہ کریم جل جلالہ کا دیدار کریں گے۔ ایک مرتبہ مسئلہ اسی پر چھڑ گیا، علماء کی آپس کے اندر مباحثہ ہو گئی، بعض نے کہا ہو سکتے ہیں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، بعض نے کہا نہیں ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے حضرت علاؤدین عطار نور اللہ تعالی مرکزہ کو اپنا ثالث تسلیم کیا کہ آپ نے دیدار الہی کی منکرین سے فرمایا کہ تم 3 دن وضو ہو کر ہماری صحبت کو اختیار کرو۔ وہ منکرین جو اللہ کریم جل جلالہ کے دیدار کے قائل نہیں تھے، انہوں نے کیا کیا، حضرت علاؤدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت کو اختیار کیا، آپ کی مجلس کو اختیار کیا وضو کے ساتھ۔ تیسرے دن ان پر ایسی کیفیت طاری ہو کہ وہ خود بخود اللہ کریم جل جلالہ کی دیدار کے قائل ہو گئے۔ جب انہوں نے واضح انداز میں دیکھا کہ ہم اللہ کے ولی کی مجلس میں آئے ہیں، یہاں پر اللہ کے انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، تو وہ اللہ کریم جل جلالہ کی دیدار کے قائل ہو گئے، اور پھر کبھی بھی آپ سے علیحدہ نہ ہوئے، بلکہ حضرت علاؤدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں ان حضرات نے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس طرح حضرت خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ تعالی، جو حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے خاص فیض یافتہ شاگردوں میں مریدین میں خواجہ پارسا کا ایک بہت بڑا نام تھا، لکھتے ہیں کہ وفات سے 7 سال پہلے، علاؤدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات سے 7 سال پہلے آپ خواجہ بزرگ مطلب شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار قصر عارفاں تشریف لے گئے۔ شعبان کا آخری حصہ، ماہ رمضان شریف کا پورا ماہ اور شوال کے شروع میں واپس تشریف لائے۔ عید کی رات کو خواجہ بزرگ شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک درویش نے دیکھا کہ حضرت شاہ نقشبند بخاری اور حضرت علاؤدین عطار حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ کے سامنے ہیں۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری زیارت کے لیے چلے گئے، جب واپس تشریف لائے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کر کے، تو حضرت شاہ نقشبند بہت خوش تھے، انتہا خوشی تھی، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ کرامت دی گئی، جو شخص، شاہ نقشبند بخاری کہتے ہیں کہ جو شخص میری قبر کے گرد 100 فرسنگ کے اندر داخل ہے، دفن ہے، میں اللہ کے اذن سے قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ جو شخص میرے مرید حضرت علاؤدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر انور کے 40 فرسنگ تک اندر دفن ہے، 40 فرسنگ کے فاصلے تک، تو حضرت علاؤدین عطار نور اللہ تعالی مرکزہ ان کی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ میری پیروی کرنے والوں کو اور ان کی قبروں سے ایک فرسنگ تک شفاعت کا مرتبہ ملا۔ مطلب شاہ نقشبند بخاری نے حضرت علاؤدین عطار کو 40 فرسنگ کا یہ مطلب اجازت دی کہ 40 فرسنگ تک جو علاؤدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے اندر جو مدفون ہوں گے، میرا مرید علاؤدین عطار ان کی کیا کرے گا، شفاعت کرے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں جو میری اتباع کرے گا، میری جس نے پیروی کی، ان کی قبروں میں ایک فرسنگ تک جو اندر حضرات مدفون ہیں، میرا ہر مرید قیامت کے دن ان کی شفاعت کرے گا، ان کی جو ہے نا سفارش کرے گا۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ الرحمہ کے یہ خاص مرید حضرت علاؤدین عطار، جو آپ کے داماد بھی ہیں، آپ کے فیض یافتہ بھی ہیں،
حضرت علاؤدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو سنت مؤکدہ کی تاکید پر آپ نے محبین، متعلقین، مریدین کو کہا ہمیشہ سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں رہنا، اس کی پیروی میں رہنا۔ اسی اسلام میں آپ نے کلمہ توحید پڑھا اور آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی وفات حضرت نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1400 عیسوی 802 ہجری کے اندر آپ کا حضرت علاؤدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال با کمال ہوا۔ یہ ماہ رجب المرجب شریف کا عظیم الشان مہینہ جس کے اندر آپ کا جو ہے نا وصال با کمال ہوا۔ اللہ کریم جل جلالہ آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کے علمی روحانی فیوز و برکات سے اللہ ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ تعالی رب العالمین۔